صدر عارف الوی نے 30 اپریل بروز اتوار کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مئی کے دوران پنجاب اسمبلی میں انتخابات کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحاً اتوار کے روز کرانے کی تجویز بھی دی تھی، جس پر صدر مملکت کی جانب سے 30 اپریل بروز اتوار کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مئی کے دوران پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کے لیے تاریخ تجویز کی تھی، جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات ترجیحاً اتوار کے روز کرانے کی تجویز بھی دی تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو پنجاب کے انتخابات سے متعلق خط لکھا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی کی تاریخیں تجویز کی، جبکہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے گورنر کے پی کو بھی خط لکھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جواب کا منتظر ہونے کا کہا، جبکہ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا سے پولنگ ڈے کی تاریخ طلب کی ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں میں سے 30 اپریل بروز اتوار کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی۔ جی شاکر، اپڈیٹ کیجیے گا، صدر مملکت کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، صدر مملکت نے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات جو ہے وہ 30 اپریل بروز اتوار کو کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل صدر مملکت کو تجویز بھیجی تھی کہ وہ 30 اپریل اور 7 مئی کے درمیان جو ہے انتخابات کی تاریخ تجویز کی تھی، جس کے بعد صدر مملکت نے فوری ہی جو ہے وہ 30 اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ تجویز کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 90 دن کے اندر عام انتخابات پنجاب اور KPK کے کروانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں 2 روز جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں مشاورت جاری رہی اور الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک مجوزہ شیڈول تیار کیا تھا، اور اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے 2 خط لکھے تھے۔ ایک خط جو تھا وہ صدر مملکت کو لکھا تھا جو کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تھا، دوسرا خط گورنر KPK کو تھا جو KPK کے اسمبلی کے حوالے سے تھا۔ صدر مملکت کو جو خط لکھ دیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کو کے حوالے سے، اس میں تاریخ تجویز کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان جو بھی ہے تاریخ اس کو جو ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو تاریخ تھی صدر مملکت کے پاس پہنچی، صدر مملکت نے بغیر کسی تعطل کے 30 اپریل کو جو ہے وہ انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے بروز اتوار، کیونکہ ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے یہ ترجیحاً کہا تھا کہ اتوار کے روز انتخابات کروائے جائیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ایک اور خط لکھا تھا گورنر KPK کو، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ گورنر KPK کے خط کا انتظار ہے کہ KPK میں الیکشن کا انعقاد کروایا جائے۔ جی شاکر عباسی، یہ کہیے گا اب جب کہ صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخوں میں سے 30 اپریل کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن کا آئندہ لاحہ عمل کیا ہوگا اس حوالے سے الیکشن کے انعقاد کے لیے؟ دیکھیں، یہ پہلا فیز طے ہوا ہے، ابھی ڈیٹ تاریخ جو ہے وہ طے ہوئی ہے، ابھی جو دوسرے مراحل ہیں وہ آنا باقی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن وزارت خزانہ سے رجوع کرے گا کہ فنڈ جو ہے وہ ریلیز کروائے جائیں جو عام انتخابات کے لیے ان کو ریکوائر ہیں، کیونکہ دونوں صوبوں میں عام انتخابات کے لیے تقریباً 30 بلین روپیز چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو صرف 5 بلین ان میں سے روپیز جو ہیں ان کے پاس ہیں، جبکہ 25 بلین ابھی ان کو مزید ریکوائر ہیں ان دونوں صوبوں میں الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ تو ابھی الیکشن کمیشن ایک خط وزارت خزانہ کو لکھے گا۔ دوسرا جو مسئلہ آئے گا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا کہ عام انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے ان کو پاک فوج، رینجر اور FCC کی جو ہے وہ مدد درکار ہوگی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن ایک خاص داخلہ اور وزارت دفاع کو لکھے گا۔ تو یہ دونوں ابھی جو مراحل ہیں وہ آنے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان دونوں کو بھی جو ہے وہ خط لکھے گا، ایک خزانہ کو، ایک سیکرٹری داخلہ کو، ایک وزارت دفاع کو۔ خزانہ سے جو ہے وہ فنڈ ریلیز کے لیے جو ہے وہ لکھا جائے گا کہ جلد از جلد جو ہے وہ فنڈ ریلیز کیے جائیں تاکہ انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ دوسری طرف سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری داخلہ اور وزارت دفاع سے مدد طلب کی جائے گی، اور ابھی یہ مراحل آنا باقی ہیں۔ الیکشن کمیشن جلد ہی اس حوالے سے خطوط ارسال کر دے گا۔